أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء محيطا۔ پچھلی آیات میں جس آیت کے اندر جہاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے عرض فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ بطور خاص جہاد کے اندر سنی سنائی ہوئی بات پر عمل کرنا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بالخصوص جہاد میں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات معلوم ہو جیسے قرآن مقدس سے کوئی بات معلوم ہوئی کسی بھی ذریعے سے تو اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، یا سنت کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی یا کہیں لکھا ہوا دیکھا تو اس کی تحقیق اسی کے جاننے والوں سے ضرور کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے اگر کوئی بات مان لی اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اگر سنی سنائی ہوئی بات پر لوگ عمل کرتے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، اور فرمایا الا قلیلا مگر تھوڑے ایمان والے رہ جاتے، کیونکہ انسان کو زبان کے ذریعے بہکاتا ہے، کیونکہ اللہ نے زبان میں ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی قوت گویائی رکھی ہے کہ اگر کسی انسان کے دل پر قابو کرنا ہو تو اس کو زبان سے کیا جاتا ہے، زبان سے اچھی بات کہی جاتی ہے جس سے انسان دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بات سنی جائے تو اس کی تحقیق کر لی جائے، اور تحقیق کس سے کی جائے گی؟ جو اس کا جاننے والا ہے، جو اس کا جاننے والا ہے۔ مرض کو جاننے والا ڈاکٹر ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر انسان مریض ہے تو عالم سے تحقیق کرے گا یا ڈاکٹر سے تحقیق کرے گا؟ ڈاکٹر سے کرے گا۔ اگر گھر بنانے میں کوئی نسخ آ رہا ہے تو انجینئر سے تحقیق کی جائے گی کہ کس طریقے سے ہمیں گھر بنانا چاہیے۔ اور اگر قرآن میں سنت میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو اس کی تحقیق نہ انجینئر سے کی جائے گی نہ ڈاکٹر سے کی جائے گی، بلکہ اس کو جاننے والے علماء دین سے کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ کہ جو بھی بات تمہیں معلوم ہو کسی بھی ذریعے سے اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ اب اس آیت میں جو آج تلاوت کی گئی ہے، اللہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کیا اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ لڑیے اللہ کے راستے میں، آپ لڑیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، اور آپ صرف اپنی نفس کے مکلف ہیں، آپ تنہا لڑیے، آپ اپنے نفس کے مکلف ہیں، وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے، مومنوں کو ترغیب دیتے رہیے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ شوال میں غزوہ احد ہوا، اور احد کے بعد احد میں کافروں نے کہا تھا کہ ہم بدر کے مقام پر دوبارہ لڑائی لڑیں گے،
غزوہ احد میں کفار نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ ہم بدر کے مقام پر دوبارہ لڑائی لڑیں گے اور آپ سے اگلے مہینے لڑائی لڑیں گے، مسلمانوں سے اگلے مہینے لڑائی لڑیں گے۔ اور غزوہ احد میں نے بتلایا تھا کہ کچھ مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، جانی مالی، اور کچھ فائدہ بھی ہوا، یعنی یہ لڑائی برابر سرابر بیٹھی۔ تو بہت سارے صحابہ ذی قاعدہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا کہ چلو بدر کے میدان میں، جسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک تو بدر کی لڑائی 313 والی، اور پھر دوبارہ جب غزوہ احد کے بعد دوبارہ بدر میں گئے، اس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا، اگلے مہینے یعنی شوال ذی قاعدہ میں اعلان کر دیا کہ چلو جہاد میں، اور کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ادھر سے چیلنج آ چکا ہے، ادھر سے ایمان والوں پر چیلنج آ چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام، اور اس میں بہت سارے منافقین بھی تھے جو صحابہ اکرام کی کانوں میں باتیں بھر رہے تھے، اور جو کمزور مسلمان تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس لڑائی سے تھکے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا اور وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، ذی قاعدہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ آپس میں صحابہ اکرام، کسی کے چوٹ لگی ہوئی تھی، کوئی مال سے پریشان تھا، کسی کا مال غزوہ احد میں چلا گیا تھا، اور کسی کے مرہم پٹی ہو رہی تھی، یعنی صحابہ اکرام بھی پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کوئی جائے یا نہ جائے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ لڑیے، آپ نکلیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب بدر صغریٰ کی طرف نکلے تو 70 حواری آپ کے ساتھ نکلے، 70 چاہنے والے آپ کے ساتھ نکلے۔ اور کون کون نکلا؟ صحابہ اکرام نکلے آپ کے ساتھ، اور روایات میں آتا ہے کہ 70 نکلے، کسی روایت میں آتا ہے 110 نکلے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 140 یا 41 نکلے۔ تو فرمایا اللہ نے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہیے، یعنی جہاد کی ترغیب دیتے رہیے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، کسی اور کی جان کے مکلف نہیں۔ صرف آپ ابھاریے، زبان سے کہیے، آپ کسی اور کے مکلف نہیں ہیں، اور آپ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکلیے۔ اور ارشاد فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی کفار کا زور جنگ کا توڑ دے گا، ان قریب کفار کی جنگ کا زور توڑ دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یا کچھ بعید نہیں، عسى اللہ، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ کفار کا زور توڑ دے جنگ میں، کفار کا زور توڑ دے جنگ میں۔ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ گویا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم اب کفار کا زور آپ پر چلنے نہیں دیں گے، کفار کا زور آپ پر چلنے نہیں دیں گے۔ یہ جو کہا ہے عسى اللہ، عن قریب، یا کچھ بعید نہیں، اس کے دونوں ترجمے ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، وہ اگر اس کے پاس کوئی وعدہ کیا جائے، اس سے کوئی وعدہ کیا جائے، یا وہ آپ سے وعدہ کرے، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو یہ کام کر کے دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، عرب میں یہی محاورے بولے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے اسی طریقے سے خطاب کیا کہ ہم ان قریب کفار کا زور توڑ دیں گے، ان قریب کفار کا زور توڑ دیں گے، یعنی ہم ضرور بھی ضرور کفار کا زور توڑ دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب ذی قعدہ کے مہینے میں بدر صغریٰ پہنچے، میدان میں پہنچے، اور 70 یا 115 یا 140 یا 41 کو لے کر پہنچے، تو کفار نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ کفار کے دلوں میں جب رعب ڈل گیا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقت ہو،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا تھا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان چاہے کتنے ہی لا و لشکر کے ساتھ آئے لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کی طاقت بہت زیادہ کمزور ہے۔ کتنی ہی لا و لشکر سے آئے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ کمزور ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا، اور ایمان والے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں تو بظاہر بہت مضبوط معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً اگر اللہ کے لیے میدان میں نکلا جائے اور ایمان والے اللہ کے لیے میدان میں نکلیں تو پھر بہت ضعیف طاقت ہے، بہت کمزور طاقت ہے شیطان کی۔ کیوں؟ ایمان والے صرف اکیلے نہیں لڑتے، خود قرآن مقدس نے بھی ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متواتر حدیثیں آئی ہیں کہ جب مسلمان میدان میں لڑتے ہیں کفار کے مقابلے میں، کس چیز کے لیے؟ نہ مال کے لیے لڑتے ہیں، نہ دولت کے لیے لڑتے ہیں، وہ صرف اس چیز کے لیے لڑتے ہیں کہ قرآن کا نظام قائم ہو جائے اور لوگ دین میں داخل ہو جائیں، اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ستا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے باغی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، جب ان کے خلاف لڑا جاتا ہے تو صرف مسلمان ہی نہیں لڑتے بلکہ فرشتے بھی ان کے ساتھ لڑتے ہیں، فرشتے مل کر ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اور پھر صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ لڑتی ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ لڑتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فتح یاب ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی جھک نہیں سکتا، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ غالب رہے گا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میدان جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو کہا بل احیاء، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ ہم عن قریب کفار کی جنگ کا زور توڑ دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ صرف بدر صغرا میں نہیں توڑا، ان کے دل میں رعب نہیں بیٹھا، بلکہ جب مکہ فتح ہوا اور آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر مکہ پر چڑھائی کری اور مکہ میں تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، لیکن کفار بھاگ گئے اور آپ علیہ السلام فاتحانہ شان سے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے اونٹ پر سوار تھے، اور آپ کی گردن اونٹ کے کجاوے پہ لگ رہی تھی، اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس پر آپ کا چہرہ لگ رہا تھا، آپ کی پیشانی لگ رہی تھی، اور آپ پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام یہ سورت پڑھ رہے تھے، سورہ فتح، تو آپ اس طریقے سے جھوم کر پڑھ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے کہ آپ کا ددھیال علاقہ جو مکہ تھا وہ فتح ہو رہا تھا اور آپ کے ہاتھ کے نیچے آ رہا تھا، آپ وہاں کے سپہ سالار بن کر جا رہے تھے، وہاں کے حاکم بن کر جا رہے تھے، وہاں کے خلیفہ بن کر جا رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر مکے میں داخل ہونے کے بعد تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اور صرف لوگوں کو معاف نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی معاف کیا ہے جو آپ علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کر میدانوں میں آئے ہیں، جو کفار مکہ کے سردار تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، جس نے اپنی تلوار نیچے رکھ دی وہ امن پا گیا، اور جس نے آ کر بیت اللہ میں آ کر حاضری دے دی، یہ بیت اللہ میں گھس گیا، اس کو امن مل گیا۔ تو کافروں نے اپنی تلواریں نیچے رکھ دی اور نبی پاک علیہ السلام کی حکومت وہاں قائم ہو گئی، یعنی قرآن مقدس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو پھر فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اور آگے ارشاد فرمایا واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سخت ہے، انتقام کے حساب سے اللہ بہت سخت ہے، واشد تنکیلا، اور سزا دینے کے لیے بھی اللہ بہت زیادہ سخت ہے، اللہ کی سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ جب لڑائی کرتا ہے، یعنی میدان جہاد میں کون لڑتا ہے؟ فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کی
نصرت کرتا ہے تو اپنے قدرت سے کرتا ہے. تو فرمایا واللہ اشد بأسا کہ اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. واشد تنکیلا اللہ کا زور. واشد بأسا اللہ کا زور بہت زیادہ سخت ہے. واشد تنکیلا اور اللہ کے عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منها اگر کسی شخص کی سفارش کی جائے اور اچھی سفارش کی جائے تو وہ اس کے جو شخص سفارش کر رہا ہے اس کی برابر اس کو حصہ ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کی سفارش کر رہا ہے کوئی تو اس کو اسی کی برابر حصہ ملے گا. مثال کے طور پر اگر مسجد کا امام کسی شخص سے کہے کہ آپ مسجد کے اندر تعاون کریں اور اس شخص نے تعاون کیا تو صرف اس شخص کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ مسجد کے امام جس نے کہا ہے جس کی زبان پر اس نے پیسے دیے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً اور کسی بھی کام میں ہو اگر کوئی حاجت مند ہے اگر اس کو دے دیا جائے یا اس کی سفارش کر دی جائے تو اس کو بھی اسی کی برابر ثواب ملے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں ایک قبیلہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں, ہم نے کھانا نہیں کھایا, ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, بہت دور سے سفر کر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو کپڑے پہناؤ. صحابہ اکرام نے ان کو کپڑے بھی دیے اور کھانا بھی کھلایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ثواب ملے گا اور جتنا تمہیں ثواب ملے گا دینے کے مطابق اور اتنا ہی مجھے ثواب ملے گا. کیوں؟ ان کی شفاعت میں نے کی ہے, ان کی سفارش میں نے کی ہے. تو فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اور جس نے کسی بری چیز میں سفارش کری اس کو اسی کی برابر گناہ ملے گا. اگر کوئی شخص سٹا کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہے یا شراب پینے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کو اسی کی برابر عذاب ملے گا جتنا پینے والے کو ملے گا. یا اگر سود دلوا رہا ہے یا لکھوا رہا ہے یا سود میں گواہ بن رہا ہے تو اس کو اسی کی برابر ثواب اسی کی برابر عذاب ملے گا جتنا سود لینے والے کو مل رہا ہے. یا شراب پلانے والے کو, پینے والے کو یا لکھنے والے کو یا شراب اس میں جام میں بھرنے والے کو جتنا عذاب ملتا ہے اتنا ہی شراب پینے والے کو بھی ملے گا. اور اگر سفارش کر رہا ہے شراب کی کہ تم اس کو شراب دے دو تو اس کو بھی اتنا ہی عذاب ملے گا جتنا پینے والے کو ملتا ہے. تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوا ہے, یعنی گھیرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں. اللہ کی نظر ہمیشہ ہے اور ہر بندے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چیز پر نظر رکھے ہوا ہے, بلکہ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم یہاں پر اسباب اختیار کرو, اسباب اختیار کرو گے اللہ تمہیں کامیابی دے گا. اگر تم اچھے اسباب اختیار کرو گے تو اچھی کامیابی دے گا, اور اگر تم برے اسباب اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی برا دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اے الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے, ہماری لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے نواز دیجیے, ہر خیر سے نواز دیجیے, ہر شر سے ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے, پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ دین دنیات چوگنی ترقیات سے ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے, ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ دنیا کی دولتوں سے بھی مالا مال فرمائیے, آخرت کی دولتوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کی پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے, ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے, ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے, غیب سے انتظام فرما دیجیے. اے الہ العالمین جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں یا
اے اللہ سلو ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دیجیے، اے اللہ برکتیں عطا فرما دیجیے، دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے، ہمیں سب کو مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ قرآن کو سمجھانے والا سمجھنے والا اے اللہ ہمیں بنا دیجیے، اے اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے خزانے سے ہمیں علم عطا فرمائیے، اے اللہ علم نافع ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ حوض کوثر عطا فرمائیے، اے اللہ حوض کوثر عطا فرما دیجیے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ بہت ساری آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہیں اللہ وہ عطا فرما دیجیے، وہ عطا فرما دیجیے، اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.